الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. شاعر کہتا ہے، بدر تابا بلا افتاد کشتی ضعیفاں و شکستہ رات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. خواجہ ہند و دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. اور ابھی شاعر نے یہ بھی کہا کہ ایک پیالی میں ساگر کا آنا اور جادوگروں کو کلمہ پڑھانا، سارا زمانہ خواجہ تیرا دیوانہ خواجہ. برادران ملت اسلامی، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے 11ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اس آیت مقدسہ کا ترجمہ یوں ہے کہ سن لو، شرط ہوتی ہے کہ انسان زور لگا کے بولتا ہے کہ سن لو، خبردار ہو جاؤ، سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کچھ غم ہے نہ کچھ خوف ہے، اور وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں. برادران ملت اسلامیہ، آج کا دور اللہ عز و جل اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اولیاء اللہ سے قربت نزدیکی حاصل کرنے کا دور ہے. یہ آج یہود و نصارہ کی منصوبہ تحت جو چیزیں قائم کی گئی، اسکولیں، کالجیں، یہ سب چیزیں، اس کے اندر نوجوانوں اور نادان سنی صحیح العقیدہ کے عقیدے خراب ہوتے ہیں. وہی سنی جس کا باپ عقیدے میں پکا ہے، اس کا بچہ اسکول میں جانے کے بعد اعتراض پیدا کرتا ہے. اعتراض کس چیز پر پیدا کرتا ہے؟ کہ رسول اللہ کو علم غیب تھا کہ نہیں، اولیاء اللہ کے مزار پہ جانا ہے یا نہیں. یہ اعتراض کے ماحول میں رہتا ہے. یہ کیسے؟ یہ یہود و نصارہ کی جو منسوخ کی گئی چیزیں، کالج ہیں، اسکولیں ہیں، ان کے اعتبار سے اس سے بھٹکاوا ملتا ہے، انسان اپنی راہ سے بھٹک جاتا ہے. تو برادران ملت اسلامیہ، اولیاء اللہ سے دور ہونا بھی ایمان کا خطرہ ہے. ایمان کا خطرہ کیوں؟ کیونکہ جڑ وہ ہے، پیڑ تب کھڑا رہتا ہے نا جب اس کی جڑ مضبوط ہو. اگر جڑ ہی نہیں مضبوط ہو تو وہ کیسے اپنی جگہ پر قائم رہے گا؟ اسی طرح ان سے دور ہونا ایمان کا خطرہ ہے. تو برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید کی 3 پارے میں ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ مذہب اگر کوئی ہے تو وہ مذہب اسلام. کون سا مذہب ہے؟ مذہب اسلام ہے. اور آگے آپ اس میں توجہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی کتابیں آسمان سے نازل فرمائی. ان میں سے 4 کتابیں تو مشہور ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید. آخری کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید ہے نا، بولو قرآن مجید ہے. آخری کتاب کون سی ہے؟ آپ کی سیکھنے کی چیز ہے. قرآن مجید آخری کتاب ہے، برابر. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، خاتم النبیین، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی تشریف نہیں لائے گا، یعنی کوئی نبی نہیں آئے گا. یہاں بس ختم، اس سے آگے کوئی نبی نہیں آئے گا. تو برادران ملت اسلامیہ، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے جو امت یا پہلے جو نبی تشریف لائے، تو ایک نبی اس خالی گیتی سے تشریف لے گئے، تو ان کے بعد ایک اور پیغمبر تشریف لائے. جیسے مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام آئے، وہ چلے گئے، ان کے بعد حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، جو بھی اور بہت سارے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے. ایک کے بعد دیگر تشریف لاتے گئے.
وہ کیوں لاتے گئے کہ ایک کے بعد دوسرے کو سنبھالنے کے لیے کوئی ہونا. جیسا ہوتا ہے نا کہ گھر میں باپ کا انتقال ہوتا ہے، مثال کے طور پر باپ کا انتقال ہوتا ہے تو ماں سہارا دیتی ہے بچوں کو، برابر نا. اور اگر ماں بھی انتقال کر جائے، باپ اور ماں دونوں، تو پھر سہارا کون دے گا؟ تو یہ فور ایگزامپل سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. تو آؤ دیکھو ادھر جب سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کے بعد دیگر پیغمبر کو اس دنیا میں تشریف بھیجا ہم لوگوں کو ہدایت بتانے کے لیے، راہ بتانے کے لیے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اس خاکی گیتی پر مبعوث کیا، بھیجا ہم گناہ گاروں کے درمیان، تو اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ خاتم النبی، نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی کے بعد یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر تشریف نہیں لائے گے تو پھر رہنمائی کون کرے گا؟ اس منصب کو کون سنبھالے گا؟ کچھ سمجھنے اور سوچنے والی بات ہے. اس منصب کو کون سنبھالے گا؟ توجہ دیں. اس منصب کو کون سنبھالے گا؟ اس کی رہنمائی، اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ برادران ملت اسلامیہ، جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ جب نبی کے بعد کوئی نبی تشریف نہیں لائے گا تو رہنمائی کون کرے گا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. حدیث مبارک بولیے سبحان اللہ. علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی نبیوں کی طرح میرے امتی ہے، میرے امتی ہے. یعنی جو کام پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کرتے تھے میرے بعد وہ میری امت کے علماء کریں گے. بولیے سبحان اللہ. اور یہ ایسے شان و شوکت والے ہوں گے کہ ان کی عظمت و شان و شوکت کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا. علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بعد علماء وارث ہو گئے جو میری رہنمائی کو آگے بڑھائیں گے. برادران ملت اسلامیہ، یہ متقی، پرہیزگار اور اللہ کے بالخصوص پسندیدہ بندے ہوں گے جنہیں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، جنہیں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے. اور یہ اولیاء اللہ وہ ہیں جنہوں نے ہم سب کو سیدھی راہ بتائی، جنہوں نے دلدل میں پھنسے ہوئے مسلمانوں کو، غیروں کو اپنے مذہب اسلام میں داخل کیا. برادران ملت اسلامیہ، پاک دامن، باکمال ہستیوں کے درمیان ایک ہستی ایسی بھی آئی جنہیں خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہندوستان کی جانب بھیجا. ان ہستیوں کے درمیان کئی ہستیاں تشریف لائی جنہوں نے اس کام کو آگے بڑھایا. لیکن اس کام کے لیے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہند کی طرف، ہندوستان کی طرف خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں بھیجا. برادران ملت اسلامیہ، حضور خواجہ غریب نواز کی شان و شوکت یہ تھی کہ ان کے چہرے انور کو دیکھتے ہی غیر کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے. سبحان اللہ. وہ بھی ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، ہزار نہیں، لاکھ نہیں، بلکہ 90 لاکھ غیروں نے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے. یہ ان کی شان و شوکت ہے. برادران ملت اسلامیہ، یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے. آج اسلامی تاریخ 2 ہے. 6 تاریخ کو حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا وصال کا دن ہے. آپ اس مہینے کی 6 رجب المرجب کو اس خاکی گیتی سے اجمیر شریف کی زمین سے جو ہے اس خاکی گیتی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے. برادران ملت اسلامیہ، آپ کا نام اگر کوئی پوچھے گا کہ خواجہ غریب نواز کا نام کیا ہے تو آپ اس میں کنفیوز ہو جائیں گے، شک و شبہ میں کہ بھائی ہندل ولی بھی سن رہے ہو، سلطان ہند بھی سن رہے ہو، خواجہ ہند کے راجہ بھی سن رہے ہو، تو پھر ان کا نام کیا ہے؟ تو بتایا گیا خواجہ معین الدین حسن. کیا نام ہے؟ معین الدین حسن، یہ ان کا نام ہے. تو آپ اسے یاد رکھیں، کوئی پوچھے تو اسے کہنے میں کام آئے گا. خواجہ معین الدین حسن، آپ جو ہے سنجر علاقہ سیستان، یہ ایک ملک ہے جس کا نام ابھی بدل دیا گیا ہے، وہاں آپ سنجر علاقے میں پیدا ہوئے. آپ کی پیدائش کی تاریخ 530 ہجری سن ہے اور آپ کے وصال کی تاریخ 627 سن ہجری 6 رجب المرجب.
برادران ملت اسلامی، آپ کے والد محترم کا نام حضرت غیاث الدین، حضرت خواجہ غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ کا نام بی بی سیدہ ماہ نور رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ برادران ملت اسلامی، یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ اگر ہم ہمارے بزرگوں کی تاریخوں کو یاد نہ رکھیں گے تو پھر کس چیز کو یاد رکھیں گے؟ آج کے اس ٹیکنالوجی کے ماحول کو یاد رکھیں گے کہ کب کون سی میچ کھیلی گئی، کب کون سا جو ٹینس وغیرہ وغیرہ جو کھیل کھیلا جاتا ہے وہ کھیلا گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بزرگان دین کی تاریخوں کو یاد رکھیں تاکہ آنے والے نسلیں جان سکیں کہ ہماری تاریخ بھی کوئی تاریخ تھی۔ آج مسلمان یہ تاریخ بھول چکا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالم بادشاہوں پر مقرر کر دیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ 7 سال تک اپنے والد محترم یعنی حضرت خواجہ غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پڑھتے رہے، گھر میں اپنے والد محترم کے پاس آپ پڑھتے رہے۔ 7 سال تک آپ نے ان کے پاس پڑھا، اس کے بعد آپ مدرسے میں داخلہ لیے۔ آپ سوچیں پوائنٹ والی بات ہے، آپ نے کہاں داخلہ لیے؟ بولو کہاں داخلہ لیے؟ بولو، مدرسے میں داخلہ لیے۔ 7 سال کے بعد آپ نے 15 سال تک جو ہے مدرسے میں پڑھائی علم دین حاصل کی۔ بعض کتابوں میں آتا ہے 14 سال اور کچھ کتابوں میں آتا ہے 15 سال۔ جب آپ کی عمر اس امکان تک پہنچی تو آپ کے والد محترم حضرت خواجہ غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ برادران ملت اسلامیہ، وہ ہونے کے بعد آپ کی وراثت میں یہ آیا ایک باغیچہ اور ایک پن چکی۔ آپ کے عیش و آرام کی زندگی گزر رہی تھی، لیکن کیا کوئی جانتا تھا کہ معین الدین حسن کو کس نیت سے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے؟ برادران ملت اسلامیہ، حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ جو ایک مجذوب ہے، مجذوب اسے کہتے ہیں کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، اس کے حرکات و سکنات اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی یاد میں ہمیشہ مشغول رہتا ہے، اسے دنیا سے اور دنیا والوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا ہے، وہ صرف اپنے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ اپنے باغیچے میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں، اور تشریف لانے کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی نظر ان پر پڑتی ہے تو آپ اپنے باغیچے سے ایک انگور کی ٹہنی لا کر ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، آپ اسے کھاتے ہیں، اور کھانے کے بعد حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اپنی جھولی میں سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکال کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے حسن اسے کھا لو، اے حسن اسے کھا لو۔ برادران ملت اسلامی، حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ روٹی ہے۔ تو حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد نے مجھے 1 روٹی عطا کی تھی۔ کتنی؟ 1 روٹی عطا کی تھی، اور فرمایا تھا کہ اے ابراہیم یہ 1 روٹی تجھے ایک امانت کے طور پر دی گئی ہے، اس میں سے آدھی روٹی تجھے جو ہے زندگی بھر کھانا ہے، اور آدھی روٹی جو ہے تمہارے پاس امانت کے طور پر ہے، تم کو جو ہے ایک بچہ ملے گا جس کا نام حسن ہوگا، اسے تمہیں یہ روٹی دینا ہے اور اسے کھلانا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ بتاتے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس روٹی کا لقمہ کھایا، تھوڑا سا ٹکڑا کھایا، تو آپ کے دل کی دنیا بدل گئی، آپ اس دنیا سے بے بس ہو گئے، دنیا سے لینا دینا سب ماجرا ایک سائڈ میں رکھ دیا۔ برادران ملت اسلام میں صرف ایک لگن محسوس ہوئی، اللہ ایک لگن محسوس ہوئی صرف اپنے پروردگار کی۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ ماجرا ہونے کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنا باغیچہ اور جو پنچکی تھی یہ سب چیزیں جو ہے مسکین غریب فقراء میں جو ہے بانٹ کر، دولت شہرت سب بانٹ کر آپ اپنے رب کی عبادت کے لیے جو ہے مشغول ہو گئے۔ برادران ملت اسلامیہ، استاد ہوتا ہے، سمجھو ایک استاد ہوتا ہے تو استاد سے ظاہری چیزیں معلوم پڑتی ہیں، اور جو پیر و مرشد ہوتا ہے نا اس سے باطنی چیزیں معلوم پڑتی ہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ فرق ہوتا ہے، جو استاد ہوتا ہے اس سے ظاہری چیزیں نہیں دکھائی دینے والی چیز معلوم پڑتی ہے، لیکن جو پیر و مرشد ہوتا ہے، جو ولی کامل ہوتا ہے، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان سے باطنی چیز یعنی دل میں چھپی ہوئی چیز کا راز معلوم پڑتا ہے، یہ ان کی شان شوکت ہوتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ نے سب راہ خدا میں خرچ کر دیا، وہاں سے نکل پڑے اللہ کی راہ میں، اور ایک پیر و مرشد کی تلاش میں، ایک پیر و مرشد کی تلاش میں
آپ چلتے گئے، آپ نے کئی خانقاہوں میں گئے، لیکن ہر ایک ولی کامل نے آپ کو جواب یہ دیا کہ اے حسن، اے معین الدین، تمہارے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ یہاں سے دوسری جگہ، تیسری سے چوتھی جگہ، ایسے کرتے کرتے آپ پہنچے حضرت عثمان ہارون، حضرت خواجہ عثمان ہارون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ مقدسہ میں۔ بولی سبحان اللہ۔ آپ وہاں پہنچے، اتنے دنوں کے بعد یہ آپ کو منزل تلاش ہوئی، منزل مقصود پر آپ پہنچے۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ کھڑے خانقاہ میں، ایک شخص، ایک بزرگ آتے ہیں، ایک بزرگ آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو اور کہتے ہیں حسن تم آ گئے۔ خواجہ معین الدین چشتی حیران ہو گئے کہ یہ تو مجھے جانتے بھی نہیں ہے اور نہ ہی میں انہیں جانتا ہوں، نہ ہی میری کبھی ملاقات کی، تو میں تو پہلی بار ان سے مل رہا ہوں، لیکن یہ میرا نام کیسے جانتے؟ برادران ملت اسلامیہ، حضور غریب نواز کے پیر و مرشد ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کئی سالوں سے تمہارے انتظار میں تھا کہ کب حسن آئے گا، اور اسی لیے میں اس دنیا میں جی رہا ہوں کہ حسن سے ایک بار ملاقات ہو جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، اتنا ہونے کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب آپ خواجہ معین الدین چشتی مرید بن گئے، مرید بننے کے بعد جو ہے آپ کے پیر و مرشد نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلا الفاظ آپ غور سے سنیں، کون فرما رہا ہے؟ پیر و مرشد، کس سے؟ مرید سے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ سنو، وہ فرماتے ہیں کہ جاؤ پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھو، پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ پیر و مرشد کہہ رہے ہیں۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سے پیر و مرشد بات کرنے کی ٹائم ہی کہتے ہیں کہ ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ہم برے کاموں سے، نیچ کاموں سے، بدگمانی سے، بد زبانی سے، بد نظروں سے، بد قدموں سے، بد ہاتھوں سے دور رہیں گے۔ اور میں اپنا ہاتھ کس کو دیتا ہوں؟ غوث پاک کے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ اور غوث پاک تو وہ ہیں جن کا درجہ، جن کا قدر میں مبارک تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے۔ ہاتھ کس کے ہاتھ میں دے رہا ہے؟ غوث پاک کے ہاتھ میں۔ اور پیر صاحب کہتے ہیں کہ نماز کی پابندی کرو، لیکن آج مریدوں کا حال یہ ہے کہ نماز کی پابندی نہیں، خالی بن گئے بس نام کے لیے کہ ہاں بھائی میں فلاں پیر صاحب ہے، بہت مشہور ہے، ان کا مرید ہوں۔ نام میں کچھ نہیں رکھا ہے، کام میں رکھا ہوا ہے جو کچھ ہے۔ نام سے تو انسان کو کچھ بھی مل جاتا ہے، لیکن کام ہونا تو زندگی بسر کرنے میں آسان ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ کے پیر مرشد نے فرمایا کہ جاؤ 2 رکعت نماز نفل ادا کرو۔ آپ نے نماز پڑھی، پھر ارشاد فرمایا کہ قبلہ کی طرف منہ کر کر بیٹھو، آپ بیٹھے۔ پھر فرمایا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، آپ نے تلاوت کی۔ پھر فرمایا کہ 21 مرتبہ درود شریف پڑھو۔ برادران ملت اسلامیہ، حضور خواجہ غریب نواز نے یہ بھی کی۔ اس کے بعد آپ کے پیر و مرشد نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آ میں تجھے خدا سے ملا دوں۔ برادران ملت اسلامیہ، اس کے بعد آپ کو کچھ چادر اور ٹوپی آپ کو دی گئی اور آپ کو خلافت سے نوازا گیا۔ برادران ملت اسلامیہ، وہ ہونے کے بعد آپ کے پیر و مرشد ارشاد فرماتے ہیں کہ خواجہ معین الدین، تم کچھ 1-2 دن ہمارا یہاں کا معمول ہے، یعنی رول سے کہ ایک دن اور ایک رات یہاں رہنا پڑتا ہے اور عبادت میں مشغول رہنا پڑتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ نے وہ کام بھی انجام دے دیا۔ اس کے بعد آپ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ کے پیر و مرشد ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان کی طرف دیکھو۔ آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ کیا دیکھتے ہو؟ تو حضور غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں عرش الہی کو دیکھ رہا ہوں۔ بولیے سبحان اللہ۔ عرش الہی جو انسان کی نگاہوں سے اجھل ہے، دکھ نہیں سکتی، لیکن اولیاء اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر شان و شوکت عطا فرمائی ہے کہ وہ تحت الثری عرش اعظم انسان کی زندگی میں کیا لکھا ہے وہ بھی دیکھ سکتی ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ کے پیر مرشد فرماتے ہیں نیچے دیکھو زمین پر۔ آپ نے دیکھا، فرمایا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں کہ تحت الثری دیکھ رہے ہو، یعنی 6 زمین، مثال کے طور پر 6 زمین ہے، 6 زمین کے آخری حصہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ آپ کے پیر مرشد ارشاد فرماتے ہیں کہ جاؤ اور 1000 بار قل اللہ احد اللہ الصمد والی سورہ اخلاص پڑھو۔ آپ نے وہ بھی پڑھ لی۔ اس کے پڑھنے کے بعد آپ کے پیر و مرشد ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان کی طرف دیکھو۔ آپ پھر دیکھتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ آپ نے کیا دیکھا؟ تو کہتے ہیں کہ میں حجاب عظمت تک پہنچ چکا ہوں۔ حجاب کہتے ہیں پردے کو، یعنی آپ کی نظر سے پردے ہٹ چکے ہیں۔ آپ کا مرتبہ اس قدر اعلیٰ ہے کہ آپ کے لیے پردے بھی ہٹ گئے۔ یہ شان و شوکت ہے سرکار غریب نواز کی۔ برادران ملت اسلامیہ، اس کے بعد آپ کے پیر و مرشد ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی آنکھیں بند کرو۔ آپ نے آنکھیں بند کی
اور پھر کہا کہ اپنی آنکھیں کھولو. آپ نے آنکھیں کھولی. اس کے بعد آپ کے پیر و مرشد نے اس طرح اپنی انگلیاں اٹھائی. کس طرح؟ اس طرح. اور کہا کہ میری انگلیوں کے بیچ میں تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ برادران ملت اسلامیہ، ایک ولی کا حال جانتا ہے، ایک اولیاء اللہ دوسرے اولیاء اللہ کو پہچانتا ہے. برادران ملت اسلامیہ، انگلیوں کے بیچ میں سرکار غریب نواز نے 18,000 عالم دین کو دیکھا. انگلیوں کے بیچ میں، یہ جو خالی حصہ ہے نا انگلیوں کے بیچ میں، اس کے بیچ میں آپ نے کتنے عالموں کو دیکھا؟ 18,000. برادران ملت اسلامیہ، یہ تو ان غلاموں کی شان ہے جنہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہند کی طرف روانہ کیا. تو سوچو جس نے روانہ کیا اس کی شان و شوکت کا عالم کیا ہوگا. برادران ملت اسلامیہ، آج ہمارے عقیدے اس طرح ہے، اور کچھ بزرگ تو اس طرح گھوم رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں، ہم مولانا کے پاس نہیں جائیں گے، کسی مفتی کے پاس نہیں جائیں گے. کیوں؟ ان کے گھر کی ڈگری ہے نا، وہی ہم مسئلہ حل کر لیں گے. بھائی پانی کھڑ کے پینا پی سکتے، باپ کی جاگیر نہیں ہے. شریعت کے بعد ہی طریقت ہے، طریقت شریعت سے پہلے نہیں. جسے شریعت نہیں اسے طریقت نہیں. برادران ملت اسلامیہ، اور اگر بعض لوگوں کو اس طرح کہہ دیا جائے کہ جس طرح خواجہ معین الدین چشتی اپنی مریدی، جس طرح وہ مرید ہے اس طرح ہم بھی بنے، 5 وقت کی نماز پڑھے، بندے دارا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے. لیکن نہیں، آج ہمیں وہ حوصلہ نہیں، وہ جذبہ نہیں، کیونکہ ہمیں اپنے کام اور اپنی دنیا کھانے پینے سے مطلب ہے، دوسرے کام سے لینا دینا نہیں. آپ سوچیں کہ انہوں نے کیا پیغام دیا. حضور غریب نواز نے 20 سال اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی. کتنے سال؟ 20 سال. اور آج ہمارا حال ہے، ہم بھی مرید ہیں، آپ بھی مرید ہیں، لیکن اگر آج 20 گھنٹے، 20 سال تو دور کی بات، 20 گھنٹے خالی کھڑے رہنے کی بات آ جائے نا تو کیا کہتے ہیں؟ جانے دو، کل مل لیں گے، دوسری جگہ آ جائے گا. تو جو انسان 20 گھنٹے علم کی بات سیکھنے کے لیے نہیں رہ سکتا تو اس کا مرید بن کے کیا فائدہ؟ سرکار غریب نواز ارشاد فرماتے کہ مرید تب کامل مومن ہوتا ہے، تب وہ مرید صحیح ہوتا ہے، صحیح ڈھنگ کا مرید ہوتا ہے جب اس کا جو فرشتے ہوتے ہیں دونوں کاندھوں پر، جو گناہ لکھتا ہے وہ 20 سال تک اس کے رجسٹر میں کوئی گناہ نہ لکھا جائے. کتنے سال تک؟ 20 سال تک، تب جا کے وہ کامل مومن اور مرید کامل ہوتا ہے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ دین میں تو ہزاروں کی تعداد میں ہم گناہ کر دیتے ہیں، کوئی فکر نہیں. مرید بن گئے ہے کیا؟ سنی ہے، لیکن عمل کچھ نہیں. تو برادران ملت اسلامیہ، سرکار غریب نواز نے 20 سال اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی. کس بنا پر؟ علم دین حاصل کر دی. اور مدرسے میں کتنے سال پڑھے؟ 7 سال کے بعد سے اپنے 15 سال کی عمر تک مدرسے میں علم دین حاصل کیا. ارے غریب نواز تو وہ ہے جن کا سلسلہ حضرت مولا علی سے لے کر حضرت امام حسن، حضرت امام حسین سے لے کر ولی اور ابدال ہی گزرا ہے. کوئی بھی ایک فرد ایسا نہیں گزرا جو ولی اور کامل نہ ہو. ہر ایک فرد، آپ کی والدہ ماجدہ بھی ولیہ، آپ کے والد گرامی بھی ولی. برادران ملت اسلامیہ، ایسا اعلیٰ مرتبہ والا خاندان کہ حد ہو جائے، اللہ اس مرتبے کو فائز رکھے. اور آج لوگ کہتے ہیں اگر ان سے کہہ دیا جائے کہ آپ مرید اس طرح بنے تو کیا کہتے ہیں کہ پیر بھی تو اس طرح ملنی ہوگا. کس طرح؟ حضرت خواجہ عثمان ہارون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیر بھی تو ملنے ہوگا. تو میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ مرید بھی تو غریب نواز کی طرح بنو، جنہوں نے 20 سال خدمت انجام دی، علم دین کے لیے اپنی زندگی گزار دی. آپ میں ہے وہ جذبہ. مرید کامل تب تک نہیں ہو سکتے جب تک 20 سال آپ کے نامہ اعمال میں گناہ بالکل نہ لکھے جائے، صرف اور صرف نیکی. برادران ملت اسلامیہ، آج ہم لوگوں کا حال یہ کہ ہم اس دور کو جانتے ہوئے، اس ماحول کو جانتے ہوئے کہ مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، جگہ جگہ پر مسلمان ذلیل و خوار ہو رہا ہے، تو ہمیں تب بھی اپنی عقل رسوا اس وقت میں نہیں پہنچ رہی ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. ہمیں اللہ کی عبادت کرنا ہے. برادران ملت اسلامیہ، ایک مرتبہ آپ اللہ کی عبادت کر کے تو دیکھو، آپ کی گھر کی پریشانی اور باہر کی پریشانی حل نہ ہو تو پھر اللہ کی عبادت نہ. لوگ کہتے ہیں عبادت میں کیا رکھا ہے؟ ارے عبادت میں سلیقہ رکھا ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ رکھا ہے، کیا کرنا ہے وہ لکھا ہے. آپ کہتے ہو کہ عبادت سے کیا ملتا ہے؟ عقیدے کر تو مزارات پہ جانے سے کیا ملتا ہے؟ ارے مزارت سے تو جنت ملتی ہے، گھر میں رہنے سے کچھ نہیں ملتا.
اب رزق کمانے کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہو نا کہ گھر بیٹھے بیٹھے آ جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ میں مومن ہو یا غیر ہو کوئی بھی قوم کا ہو میں اسے رزق عطا کرتا ہوں. بولیے سبحان اللہ. کون رزق ادا کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. تو رزق ادا کرتا ہے تو آپ اس بھروسے پہ نہ بیٹھ کے گھر پہ رہیں گے رزق عطا ہونا ہے. اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ رزق حاصل کرنے کے لیے ذرا ہاتھ پہ رہنا. تو نیک اعمال کرنے کے لیے نا مساجد میں آنا ہوگا. یہ مسجد دیکھو جمعہ کا دن ہے, خالی کتنی آباد کون کرے گا؟ ان المساجد للہ, تمام مساجد اللہ کے گھر ہیں تو آباد کرنے والے بھی تو ہو نا. نام کے صرف ہم مسلمان ہم سنی ہے, جھگڑے ہو گئے تو وہاں جمع ہو جائیں گے, لیکن مسجد کی بات آئے گی تو نہیں. اچھا ایک مسئلہ ہے کہ اگر امام صاحب خطبہ پڑھ رہے ہیں اور اگر کوئی شخص نماز کے لیے آتا ہے, اس نے خطبہ نہیں سنا, تو کیا اس کی نماز جمعہ ہو جائے گی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ نماز جمعہ ہو جائے گی اس کی, کیونکہ جمعہ کے لیے خطبہ ہونا شرط ہے. جو امام منبر پہ کھڑے ہو کر خطبہ پڑھتا ہے نا اس کا سننا شرط ہے. اگر آپ نے وہ نہیں سنا تو آپ کا جمعہ نہیں ہوا. تو آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ جب امام منبر پر پہنچتا ہے تو تب وہ اندر وضو کر کے آتے. سنت پڑھتے کیا کرتے ہیں؟ سنت پڑھتے سے تو کتنے پاک پرہیزگاری اور متقی اپنی دکھا رہے ہیں. برادران ملت اسلامیہ, آج جو مسلمان ظلم و ستم میں مبتلا ہے, آپ بتائیے جب حضور غریب نواز ہندوستان میں تشریف لائے تب تو ایسا حال نہیں تھا. کیوں نہیں تھا بتائیں؟ اس وجہ سے نہیں تھا کہ تب کے جو مسلمان تھے وہ عقیدے کے مضبوط اور قدم کے بھی مضبوط تھے, اللہ کی راہ میں اپنے پیر کو چلاتے تھے. آج اس طرح ہے کہ بس ٹھنڈی لگ رہی اپنی رضائی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے. نہیں, کیا رکھا ہے نماز میں؟ وہ تو مولانا کا کام. مولانا کا کام نہیں, مولانا کا تو حضور نے پہلی نماز دیا, علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, یعنی علماء وہ ہے جو میرے کام کو آگے بڑھائے گے. یہ مولانا کا کام نہیں ہے. نماز تو سب پر فرض ہے. اللہ نے سب کو کس لیے پیدا فرمایا؟ اپنی عبادت کے لیے. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز حضور کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اس پر عمل کریں. برادران ملت اسلامیہ, آپ خود اپنے ارد گرد جھانکیں کہ کتنی صفحے خالی ہیں. آج کون سا دن ہے جس کے تعلق سے اللہ قرآن میں ایسے فرما رہا ہے کہ جب اذان ہو تو ترنت پہنچو. تو آج اپنا حال یہ تکلیف ہوتی ہے نا, مساجدیں خالی ہو تو پھر بنا کر کیا فائدہ؟ اس سے اچھا تو صرف 3 صف کی بناتے. یہی مسجد کی بات نہیں ہے, اور بھی مساجد کی بات ہے, کیونکہ مسلمانوں کا حال یہی ہو چکا ہے کہ انہیں نہ جمعہ سے لینا ہے نہ کچھ لینا ہے. اس حضرات تو اس طرح کیوں نہیں, ادھر بقرعید سے بھی کچھ لینا نہیں دینا ہوتا ہے, بس اپنا کام پڑھ لیے. کون پوچھ رہا ہے؟ ارے پوچھنے والا دنیا میں نہیں ہے, آخرت میں. جب پوچھے گا تو لگ جائے گی, جہنم کے شکار ہو جائے گی, بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. برادران ملت اسلامیہ, حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ مرید ہو تو اس طرح ہو کہ جب وہ بیعت کرے تو اس پر عمل بھی کرے. پیر صاحب کہتے ہیں نماز پڑھو تو نماز پڑھو. حضور غریب نواز نے ایک نصیحت کی تھی مریدوں سے. کیا نصیحت کی تھی اس کو ملاحظہ فرمائیے کہ اگر پیر نماز کا حکم دے تو نماز کی پابندی کرو, وظائف کا حکم دے تو وظائف کرو, اور کسی چیز میں اگر دخل اندازی ہو تو اس سے دور ہو. برادران ملت اسلامیہ, اور کئی ساری نصیحتیں ہیں. آپ صرف پہلی چیز پر عمل کریں, انشاءاللہ خود بخود دوسری چیزوں پر عمل کر لیں گے. برادران ملت اسلامیہ, ہمیں اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی ہے اس دور میں, کیونکہ دوسرے باطلان فرقے وہابی, دیوبندی, رافضی, قادیانی اور دیگر باطلان فرقے جو ظاہر ہیں وہ ہمارے عقیدوں کو خراب کر رہے ہیں. آج اس طرح ہو رہا ہے کہ کئی کتابوں میں رد و بدل ہو جا رہا ہے, جسے نادان سنی پڑھ رہے ہیں تو اس کے عقیدے خراب ہو جا رہے ہیں. تو برادران ملت اسلامیہ, آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے عقیدے کی حفاظت کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور غریب نواز کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق